بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں کے لیے یکسر طور پر متبرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصہ اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ کتنے ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ ایسے ہی اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ اس مسجد میں نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ جو اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ فلسطین کی زمین پر حق عرب فلسطینیوں کا ہے جو اپنی آزادی اور بقا کے لیے ایک مدت سے یہودیوں سے برسرے پیکار ہیں۔ ان دنوں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مسجد اقصی کی بے حرمتی کا فطرتی رد عمل ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر بار بار تخت و تاراج کیا جاتا رہا ہے، خاص کر 6 صدی قبل مسیح بابل کے حکمران بخت نصر نے اس شہر اور اس کے مقدس مقامات کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1,00,000 یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، یہ تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 636 عیسوی میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو عبیدہ عنہما نے فتح کیا۔ عیسائی باشندوں کی جان، مال، مذہبی مقامات وغیرہ کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ یہودیوں کے لیے الگ آبادی بنائی گئی۔ اس کے بعد یہاں برابر مسلمان حکمران رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی اور 23 شعبان 492 ہجری کو عیسائی نے دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے شہر میں ایسا قتل عام مچایا
کہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و عورت کو بلا امتیاز تہ و تیغ کر دیا۔ شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خود مغربی مورخین نے اعتراف کیا ہے صرف ایک دن میں اس شہر اور اس کے مضافات میں 70,000 افراد شہید کیے گئے۔ گلیاں فلسطینیوں کے خون سے گھٹنوں تک بھر گئی، یہاں تک کہ 1129 میں سلطان نور الدین زنگی جیسے خدا ترس بادشاہ کے ایک کمانڈر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکا، جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، بلکہ 73 سالوں سے مظلوم فلسطینی اسرائیل کی ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ فلسطین وہ علاقہ ہے جو لبنان اور مصر کے درمیان تھا، لیکن اب اس شہر کے بیشتر علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ 15 مئی 1948 سے قبل تو سارا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، پھر اس دن کے بعد سے اس پر انگریزوں اور فرانسیوں نے قبضہ کر لیا۔ دراصل فلسطین پر قبضہ 1948 میں ہوا، پر اس پر قبضے کی شروعات بہت پہلے ہو گئی تھی۔ 26 اپریل 1916 کو برطانیہ، فرانس اور روس معاہدہ ہوا کہ فلسطین میں بین الاقوامی حکومت قائم کی جائے، اور 1917 میں برطانیہ نے یہ بات ظاہر کر دی کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ملک قائم کرنا چاہتا ہے۔ بس اس دن سے ہی فلسطین کے بیشتر علاقوں پر اسرائیل کی جانب سے ناجائز قبضہ کر لیا گیا۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، اس پر بھی 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ قبضے کے دن سے لے کر آج تک اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ہر قسم کی دہشت گردی کر کے معصوم فلسطینیوں کا بے تحاشا خون بہا چکے ہیں اور بہا رہے ہیں، جبکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج کو روانہ کرتے وقت فرماتے کہ کسی بوڑھے، ضعیف، بچے اور عورت کا قتل نہ کرنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے۔ نجد سے جو غلہ مکہ جایا کرتا تھا اسے نجد کے سردار ثمامہ نے اس بنیاد پر بند کر دیا کہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ گئے اور مکے والوں کو غلہ بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیاں کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان بن حرب جو ان دنوں کٹر دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، محمد، آپ لوگوں کو صلح رحمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیا کرتے ہیں، دیکھیے آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، خدا سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور خوب بارش ہوئی، یعنی قحط ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہونے کے باوجود آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل اور خوار اور رسوا کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹتے ہیں۔ وہ بات کر کے رکے تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، مگر تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، حضرت وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ مال کی دولت، دنیا کی محبت، بس اسی لالچ میں مسلمان جی رہا ہے۔ اس کو نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ کسی غریب کا پتہ، نہ کسی مسکین کا پتہ، نہ زیادتی کا پتہ۔ بس اس کو مقصد ہے تو صرف پیسوں سے مقصد ہے اور دنیا سے غرض ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعداد میں بھی تم زیادہ ہوگے، لیکن اس کے باوجود تم ذلیل اور خوار ہوگے اور تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ اس کی پہلی وجہ دنیا کی محبت ہے اور دوسری وجہ موت کا ڈر ہے۔ آج اسی موت کے ڈر نے ہمیں جہاد سے دور کر دیا۔ اگر جہاد کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح زندہ ہوتا جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوتے، آج پوری دنیا میں کسی کافر میں یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتا جیسے اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور مسلمانوں کو وہ شان اور عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے جو صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اور ہمیں وہ جذبہ اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس جذبے اور ہمت کے ساتھ